السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ملکی سیاست میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے۔ شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ ملک میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کر سڑکوں پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے قائد ایوان کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا، جس کے بعد شہباز شریف کو 174 ووٹ ملے اور تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمود قریشی کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ شہباز شریف کو نون لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی، MQM، JUI، بلوچستان عوامی پارٹی، BNP بینگل اور دیگر جماعتوں اور آزاد اراکین کے ووٹ بھی ملے۔ آئین کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کو نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لینا تھا، مگر شہباز شریف کے انتخاب کے بعد صدر پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے بتایا گیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے طبیعت خرابی کی شکایت کی ہے۔ معالج نے ان کا مکمل معائنہ کیا ہے اور انہیں کچھ دن آرام کا مشورہ دیا ہے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی حیثیت سے شہباز شریف سے حلف لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر مملکت عارف علوی نے تو حلف نہیں لیا، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان نے شہباز شریف کو فون کر کے انہیں مبارکباد دی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ میں لکھا کہ میاں محمد شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ بھارت کی خواہش ہے کہ خطہ دہشت گردی سے پاک رہے اور امن اور استحکام ہو، تاکہ ہم اپنے ترقیاتی چیلنجز پر توجہ مرکوز کر سکیں اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکیں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پہلا اعلان یہ کیا کہ مبینہ سازشی خط کے حوالے سے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں تمام اراکین، خط لکھنے والے سفیر، مسلح افواج کے سربراہان اور DGISI شریک ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر بیرونی سازش میں ان کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو وہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں گے۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں DGISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر۔ اور اس پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز شریف کی لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ خود کو NRO دینے کی بھونڈی کوشش ہے۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو آزاد کمیشن بنانا چاہیے، جس کی سربراہی ایسے شخص کے پاس ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ واضح ہو، اس سے پہلے جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو انہوں نے اس خط کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا، جس کا سربراہ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو بنایا، اور طارق خان صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے خط کو پڑھے بغیر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ غداری ثابت ہو گئی ہے، اور 3 اپوزیشن رہنماؤں کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں مسخرہ بھی کہہ دیا تھا، مگر عمران خان صاحب نے اس کے باوجود انہی کو تحقیقات کے لیے سربراہ لگا دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سمیت عوام کو معاشی ریلیف دینے کے اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں۔ اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کے جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے۔ سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں۔ جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے۔ نوجوان نسل کو ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے۔ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے۔ پارلیمانی روایات کے مطابق قائد ایوان کے انتخاب کے بعد تمام پارلیمانی لیڈرز خطاب کرتے ہیں۔ آج قائد ایوان شہباز شریف کی تقریر کے بعد اجلاس کی صدارت کرنے والے ایاز صادق نے پارلیمانی روایت کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خطاب کی دعوت دی، مگر عین اسی وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ایوان میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ قاسم سوری یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ اس انتخاب میں وہ شرکت نہیں کریں گے، خط کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی تھی، مگر جیسے ہی ایاز صادق نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی تو اچانک ایوان میں آئے اور ایاز صادق نے اسپیکر کی کرسی اچانک چھوڑ دی اور قاسم سوری نے کرسی سنبھالتے ہی اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ بلاول بھٹو صاحب، بلاول صاحب
ایوان کی کارروائی بروز ہفتہ 16 اپریل 2022 سپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا تھا، لیکن آج ووٹنگ سے پہلے ہی تقریر میں شاہ محمود قریشی نے اسمبلی سے اجتماعی استعفے دینے کا اعلان کیا اور تحریک انصاف کے تمام اراکین واک آؤٹ کر گئے۔ جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا۔ لکھ لیجئے میرے الفاظ، تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک عارضی الائنس ہے جو بکھر جائے گا۔ پاکستان کی عوام نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آج اس پروسیس میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو لیجٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اسپانسرڈ ارینجمنٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سندھ اور خیبر پختونخوا کے گورنرز نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، مگر تحریک انصاف نے ابھی تک پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی اتحادی جی ڈی اے نے قومی اسمبلی سے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ڈی اے کی ایم این اے سائرہ بانو نے آج کہا کہ تحریک انصاف کے استعفے ان کا فیصلہ ہے، ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے۔ ملک میں سیاسی ماحول یکسر بدل گیا ہے۔ 2 دن پہلے تک تحریک انصاف حکومت میں تھی مگر آج اپوزیشن میں ہے، پارلیمنٹ سے استعفے دے کر سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ عمران خان خود بھی میاں والی کی اپنی نشست سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ کل عمران خان کی کال پر ملک بھر میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا اور آج تحریک انصاف کے رہنما تیمور خان جھگڑا نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ عمران خان بدھ 13 اپریل کو پشاور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ اسد عمر نے بھی ٹویٹر پر لکھا ہے کہ کراچی تیار ہو جاؤ، خان آ رہا ہے۔ اتوار 17 اپریل مزار قائد انشاءاللہ پاکستان دیکھے گا کہ کراچی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ایک خوددار، خود مختار پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا تھا، اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ لاہور میں ایک بڑا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا تھا اور عمران خان صاحب ان کی قیادت نہیں کر رہے تھے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو موقف لیں گے مگر کراچی میں 17 کو اگر عمران خان صاحب آ رہے ہیں، این کیو ایم کتنا پریشر فیل کر رہی ہے؟ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبزواری صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا آپ مطمئن ہیں؟ ابتدا میں ظاہر وسیم اختر صاحب کا بیان آیا کہ جو کراچی میں ہم سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کا ان کی اسپیچ میں ذکر نہیں تھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سے میری بات ہو گئی، انہوں نے کہا آئندہ ایڈریس کریں گے۔ آپ لوگ مطمئن ہیں یا اس وقت تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں جس طریقے سے کل احتجاج ہوا ہے عمران خان صاحب کا اور پھر 17 کو وہ جلسہ مزار قائد پر کرنے جا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں؟ شاذب، پہلی بات تو یہ کہ جو وسیم اختر صاحب نے کہا ہے یقیناً ہماری توقع یہی ہے کہ وفاقی حکومت نے جو چیزیں کرنی ہیں، جو ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ایک نقطے کا تو انہوں نے مردم شماری اور ڈیلیمیٹیشن کا جو ہمارا نقطہ اول تھا ان سے بھی معاہدے میں اور پی ٹی آئی سے بھی معاہدے میں تھا، اس کا تو ذکر کر دیا۔ باقی جو چیزیں ہیں کیونکہ یہ گرین لائن K4 یہ سب پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا جس کو پی ٹی آئی نے کمپلیشن کی طرف گرین لائن کو تو لے گئے، K4 نہیں ہوا تو وی ہوپ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہم سے مشاورت میں اس کو کمپلیشن کی طرف لے جائے گی۔ جہاں تک گھبرانے والی بات ہے میرا نہیں خیال، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم رہتے ہوئے جو ایک اپنا بیانیہ بنایا ہے کہ باقی سارے کے سارے لوگ غدار ہیں، پہلی بات تو کہ میں اس کو مسترد کرتا ہوں، بالکل ایسا ہے نہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب 8 مارچ کو جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، 9 مارچ کو تشریف لائے تھے عمران خان صاحب ہمارے دفتر، اس میں انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی امریکی سازش ہے، آپ لوگ اس کا حصہ نہ بنیے گا۔ 29 مارچ کو آخری ملاقات ہوئی تحریک انصاف سے ہماری، جس میں پاکستان کے وزیر دفاع جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب وہ تشریف رکھتے تھے، انہوں نے نہیں کہا ہم سے کہ ایسی کوئی بات ہے۔ 30 مارچ کو جب الصبح ہمارا معاہدہ ہوا ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی اس وقت گورنر سے عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات ہم سے نہیں کی تھی۔ اگر ہوتی ہم سے ہمارے سامنے رکھے جاتے تو خالد مقبول صاحب نے کہا نا کہ یقیناً پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور ابھی بہت خوشائن بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے گا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کمیشن بنے گا، چیزیں سامنے آئیں گی تو اس وقت لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ ابھی تو لوگوں میں عمران خان صاحب یقیناً یہ سیل کر رہے ہیں اور خاصی کامیابی سے سیل کر رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں نہیں چاہتے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ سمجھدار ہیں، جو مہنگائی سے تنگ تھے، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گی بات کہ امریکہ اگر چاہے تو وہ آئی ایم ایف کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، ایف اے ٹی ایف کے ذریعے بہت ساری جگہوں سے پاکستان کو اگر وہ چاہے دبانا تو دبا سکتا ہے۔ امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، پاکستانی کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا نامناسب ہے عمران خان صاحب، کیونکہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں،
کہ وہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو غدار قرار دیتے ہیں اور عالمی دنیا میں پاکستان تنہائی کی طرف چلی جائے. میرے خیال میں پی ٹی آئی بھی بہت جلد اس کے اوپر نظر ثانی ضرور کرے گی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاک افواج کے سربراہان جو ہیں تینوں فورسز کے چیئرمین جوائنٹ چیف ڈی جی آئی ایس آئی سب کے پاس یہ لیٹر موجود تھا. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ پارلیمان کو بھی بتا دیا جاتا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس میں بھی آ جاتا. نہیں آیا تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیز تو آئی ہوگی کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے امریکہ کوئی خوش نہیں ہے. ہم بھی ٹرمپ کی حکومت سے خوش نہیں تھے. عمران خان صاحب لیکن کہتے تھے کہ ٹرمپ کی حکومت سے بہت اچھا مجھے رسپانس ملا ہے. تو یہ تو آپ کے سوچنے کے انداز کی بات ہے, لیکن اپوزیشن تمام کی تمام اس بیرونی سازش میں پاکستان سے غداری کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے اور یہ لوگوں کے سامنے آئے گا. نئی حکومت کے معاشی فیصلے اور اصطلاحات مگر دیکھیں نا, آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ یہ جو امریکہ مخالف بیانیاں ہیں, اگر اس کے ساتھ ہی ہم سے مقابلہ کرنا ہوتا تو جماعت اسلامی مقابلہ کر لیتی. وہ تو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے آئے ہیں, مگر تحریک انصاف سے ظاہر ہے جو اس وقت ماڈرن ووٹر ہے, جو اس وقت نوجوان ووٹر ہے, وہ زیادہ اپنے آپ کو منسلک کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے تحریک انصاف سے بمقابلہ جماعت اسلامی کے. تو ایک جو نعرہ ہے امریکہ مخالف بھی, پھر امریکہ کی سازش بھی, اور جو پریزنٹیشن ہے عمران خان صاحب کی جس سے اس وقت ریلیٹ کر سکتی ہے یوتھ بھی اور ماڈرن یوتھ بھی, وہ آپ کو نہیں لگتا ایک ایسا کمبینیشن ہے جو جماعت اسلامی کے مقابلے میں آپ کو زیادہ بڑا چیلنج دے سکتا ہے, اور کیونکہ آپ کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہونا ہے کراچی میں؟ دیکھیے تحریک انصاف تو ہمیں بڑا چیلنج دیتی آئی ہے نا, 2013 میں بھی اور پھر 18 میں بھی. تو اس میں سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا چیلنج ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ وہ حکومت سے نکل جائے, کیونکہ جن کے ساتھ آپ نے انہیں گلیوں اور محلوں میں جن کے سامنے الیکشن لڑنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی غیر مقبول ہوتی حکومت کا حصہ بننا ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ سود مند نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے شاہزیب, پاکستان میں جو معاشرتی علوم پڑھایا گیا ہے نا میرے بھائی, جو بیانیہ بنایا ہے ریاست نے اتنے برسوں میں, یہ تو اس کے ثمرات ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اب یہ چیزیں اگر اسی طریقے سے بائے کر لیں کہ جناب امریکہ بیٹھ کر یہ سب کچھ کروا رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ ہی ہوئی ہے زیادتی. ہم سب اس کا پھل کاٹیں گے, صرف ایم کیو ایم نہیں, سب کا سب اس پہ کھائیں گے, اور آخر میں لاس کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم کا لاس نہیں ہوگا. اگر یہ والی سوچ پریویل کر جاتی ہے تو میرے منہ میں خاک, پاکستان کا نقصان ہے. اس لیے میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اپنی سوشل پالیسیز, اپنی پولیٹیکل پالیسیز, اپنی اکنامک پالیسیز دیں, بجائے اس کے کہ خودداری. یہ بہت آسان ہے کہ آپ انگریزی کے ایڈیم بیکرز آر ناٹ چوزرز کو کہتے ہیں, تو میں کہہ دوں بھینس کے آگے بین بجانا, تو کہیں کہ آپ نے پاکستانیوں کو بھینس کہہ دیا. میرے خیال میں یہ چیزیں چائلڈش ہیں. مجھے افسوس اس بات کا یہ ہے کہ یہ فیل ہو رہی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو معاشرتی علوم پڑھایا ہے ریاست نے اتنی دہائیوں میں, اس کے ثمرات ہوں گے. بہت شکریہ فیصل زواری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بھائی صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, پارلیمنٹ سے استعفیٰ ہو گیا ہے, آپ کی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے, سڑکوں پر آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہفتوں میں انتخابات کرانے ہیں یا مہینوں میں. اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب الیکشن کیمپین میں چلے گئے ہیں, بدھ کو پشاور میں جلسہ, اس کے بعد اتوار کو کراچی میں جلسہ. کیسے آپ لوگ حکومت کر پائیں گے؟ دیکھیے, ہم نے تو عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا تھا, وہ اپوزیشن بھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک ملک میں 4 سال کے قریب حکومت کی ہو اور ملک کے پہلے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو نکال دیا گیا ہو, تو پھر آپ کو جا کر اپوزیشن کرنی چاہیے. اپنی جو کچھ آپ کا کیا کرا ہے اس کا دفاع کریں, اور جو حکومت کرے گی اس پر تنقید کریں. یہی پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ حق رکھتے ہیں احتجاج کرنے کا, وہ احتجاج کریں, یہ ان کا حق ہے, اور ہمارا کام ہے حکومت کرنا. اب پاکستان کی عوام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, اور انشاءاللہ ملک کے حالات کو صحیح راستے پر جائیں گے, اور ایک موزوں وقت پر انشاءاللہ الیکشن بھی ہو جائیں گے. صاحب, کیونکہ نون لیگ بھی کہتی رہی ہے کہ اسی سال الیکشن ہوں گے. اگر اسی سال الیکشن ہونے ہیں اور آپ لوگ اگست سپتمبر تک بھی حکومت کرتے ہیں, تو اگلے 4 مہینے آپ حکومت کر رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کر رہے ہوں گے. تو ان کی حکومت گرانے کا فائدہ آپ کو ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ تو پراپر الیکشن کیمپین موڈ میں ہے اس وقت. دیکھیں, بات تو ملک کی ہے نا, کہ کیا جو عدم اعتماد ہوا ہے اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. کیونکہ عمران خان یہ اگلا 1.25 سال بھی گزارتا, آپ یقین کریں کہ اس ملک کی جو معیشت تھی اس کی تو کوئی حد نہیں رہی تھی. جو ملک کے سیاسی حالات تھے یا ملک کے جو سوشل فیبرک ہے, جس طرح اس آدمی نے اس کو تباہ کیا ہے, اس کی کوئی ماضی میں ایسی کوئی نظیر نہیں ہے. بہرحال اب یہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی, اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اب ٹرم پوری کرے گی,
اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنے وقت پر الیکشن ہوں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں 2023 میں جا کے الیکشن ہوں گے، پورا ٹرم کیا جائے گا، یہ اگست تک جائیں گے آپ لوگ؟ جی، یہ اب میرا خیال ہے کہ جو اس وقت یہ بھی اس پر بحث ہونی ہے، یہ مشاورت ہوگی، یہ ہو جائے گا، لیکن اب میرا خیال ہے، حالانکہ میں سب سے بڑا اس بات کا داعی تھا کہ آپ جلدی الیکشن کرا دیں۔ اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں 7 مہینے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے، تو اب ملک نے بھی چلنا ہے، تو آپ نے بجٹ اگر دینا ہے تو اس بجٹ کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، تو اس لیے جو بجٹ جب آیا تو انشاءاللہ یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اچھا، مگر اگر آپ 2 بجٹ دے کے جائیں گے، کیونکہ پھر اگر آپ اگست میں 2023 کی بات کریں تو اگلا بجٹ بھی آپ دیں گے، تو پھر عمران خان صاحب آپ کے خلاف آپ کی کارکردگی پر الیکشن لڑ رہے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 سال میں آپ لوگ ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے؟ جی، ان کی کارکردگی بھی ہے، ہماری کارکردگی بھی انشاءاللہ ہوگی، تو یہ عوام فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ یہاں بات صرف سیاست کی نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ ملک کی جو حالت ہے اس کو ہم صرف سیاست کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو، اس میں کوئی ترقی نہ ہو سکے، بے روزگاری میں اضافہ ہو، غربت میں اضافہ ہو، مہنگائی میں اضافہ ہو، تو اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ سیاست اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ آج اپوزیشن نے ذمہ داری پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ملک کے اندر جو سیاست میں جو منفی رجحان ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صاحب، مگر پھر کیا کریں گے اتنی ساری سیٹوں پر؟ کیا ضمنی الیکشن کرائیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف نے کہا ہم نے ضمنی الیکشن کے لیے استعفیٰ نہیں دیا ہے، ہم نے جنرل الیکشن کے لیے استعفیٰ دیا ہے، اور وہی ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، پھر انتظار کر لیں، اگر الیکشن نہیں ضمنی لڑنے، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے کہ جب سیٹ خالی ہو تو اس پر الیکشن کروا دیں، تو اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے تو پھر کوئی اور لڑ لے گا، اور پھر جب جنرل الیکشن آئیں گے تو وہ اس میں حصہ لے لیں، یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ یہ ہم نے تو، میں نے پہلے کہا کہ ان کو حکومت سے نکالا تھا، وہ اب اسمبلی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اچھا، مگر 2023 کے اگست تک پیپلز پارٹی کو بھی منا کے رکھنا، ایم کیو ایم کو بھی منا کے رکھنا، بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی منا کے رکھنا، مینگل صاحب کو بھی منا کے رکھنا، ان سب کو منا کے رکھ لیں گے آپ؟ شاہ صاحب، میں 88 سے سیاست کر رہا ہوں، یہ 34 سال ہو گئے ہیں، منانے والی سیاست میں نے بہت دیکھی ہے، لیکن یہ شاید پہلا موقع ہے کہ یہاں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، ملک کے حالات کو سب سمجھتے ہیں، اور آج سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے بجائے اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے یا عہدے حاصل کرنے کے بجائے ہمیں ملک کے حالات کو بہتر بنانے پر غور کرنا ہے۔ ویسے مگر جو کل ہوا کہ عمران خان صاحب نہیں نکلے، اس کے باوجود مختلف شہروں میں لوگ نکلے، اور اب وہ خود بھی نکلیں گے، اس کا پریشر نہیں ہوگا آپ کے اوپر؟ اور یہ بیانیہ کہ آپ لوگوں کو امریکہ نے عمران خان صاحب کو نکال کے آپ لوگوں کو لگایا ہے، یہ بیانیہ زور نہیں پکڑتا جائے گا؟ جی، اسی بیانیے کو شکست دینی ہے، کیونکہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، جو حقائق ہیں عوام کے سامنے رکھنے اور ملک کو ترقی دینی ہے۔ ہماری ذمہ داری بطور سیاستدان ملک کو ترقی دینا ہوتا ہے۔ عمران خان نے اگر ملک کے حالات بہتر کیے ہوتے، مسائل حل کیے ہوتے، مہنگائی کو کم کیا ہوتا، ملک کو ترقی دی ہوتی، تو آج اس کو یہ جھوٹ کی عمارت بلند کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ جو اس سارے معاملے کے حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ پہلے یہ بیانیہ چلا، پھر جب حکومت مل گئی تو پھر آرام سے بیٹھ گئے، پھر بیانیہ بھول گئے، آج پھر بیانیہ یاد آ گیا۔ یقیناً ان کے جو کارکن ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو تکلیف ضرور ہوگی، وہ اپنا احتجاج کریں گے، لیکن ملک نے بھی چلنا ہے، یہاں پر جمہوریت نے بھی چلنا ہے، اور یہ سب معاملات اکٹھے آگے چلتے رہیں گے۔ صاحب، مگر پھر مجھے یہ بتائے گا کہ اس سارے کے سارے سینیریو میں جو تحقیقات کا اعلان کیا شہباز شریف صاحب نے، جو پہلا اعلان تھا ان کا، اسے مسترد کر دیا تحریک انصاف نے، حالانکہ اس میں عسکری قیادت اور وہ سفیر جنہوں نے مراسلہ بھیجا وہ سب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک آزاد کمیشن سپریم کورٹ کی طرف سے بنے، اس مطالبے کو مانیں گے یا اپنے تحقیقات کی طرف سے آگے بڑھیں گے؟ وہ مانیں گے تو نہیں، تو کیسے بیانیے کو زائل کریں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں سے اس سارے بیانیے کی بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہی اس کے حقائق، وہیں سے حقائق انشاءاللہ آئیں گے، جہاں پر ملک کی پوری عسکری قیادت بیٹھی ہے، پوری سویلین قیادت ہوگی، اور اس سارے جھوٹ کی عمارت کی جو حقیقت ہے وہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ایسی بیہودہ اور گھٹیا حرکت میں نے شاید کسی دنیا کی تاریخ میں کسی ملک میں نہیں دیکھی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم عسکری قیادت کو ملوث کرے، خود بھی ایک جھوٹ کا پلندہ تیار کرے اور اس کو عوام کے سامنے رکھ دے، صرف اپنے چند سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت ایک گھنونی سازش ہے اس ملک کے خلاف جو عمران خان نے کھیلی ہے۔ صاحب، مجھے یہ بتائے گا، آپ کوئی وزارت نہیں لے رہے ہیں؟ یہ خبریں ہیں؟ میں کسی وزارت کا امیدوار نہ آج ہوں، نہ اس سے پہلے کبھی تھا۔ جی
تو جو اب وزارتوں کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا, ایم کیو ایم کو کیا ملے گا, نون لیگ کو کیا ملے گا, کس کس کو کیا کیا وزارتیں ملیں گی, ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ نہیں, یہ مشاورت جو ہوتی ہے یہ وزیراعظم خود کرتے ہیں اور کابینہ کا فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں. یہ حق ہوتا ہے وزیراعظم کا کہ وہ کس کو وزیر لے, کس جماعت کے ساتھ وہ کیا فیصلہ کرے, تو انشاءاللہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے. تو آپ کو کسی وزارت کی آفر کریں گے تو آپ انکار کر دیں گے یا لے لیں گے, مان جائیں گے؟ نہیں, میں نے کہا میں امیدوار نہیں ہوں, میں جو مجھے ذمہ داری وزیراعظم صاحب دیں گے میں بالکل ان کے لیے, ملک کے لیے, جماعت کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں. لیکن میری ترجیح یہ ہے کہ میں کسی وزارت کا منصب میرے پاس نہ ہو. یہ بہت سے لوگ جماعت میں موجود ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو نوجوان لوگ ہیں ان کو اب موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی کام کریں اور وہ بھی یہ تجربہ حاصل کریں, کیونکہ ہم تو اپنے زندگی کے, میں سمجھتا ہوں, آخری سالوں میں ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ نئی قیادت بھی سامنے لے کر آئیں. مگر بھائی صاحب نوجوان بھی پھر اگر جیسے پنجاب ہے وہاں پر بھی کوئی نوجوان ٹرائی ہو سکتا تھا, مگر شریف خاندان سے ہی ہوگا نوجوان, حمزہ شہباز صاحب, کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا چیف منسٹر؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال آج ہر ایک کرے گا, ان کا حق بھی ہے. مجھے حمزہ شہباز نظر نہیں آتے, مجھے پنجاب کا اپوزیشن لیڈر نظر آتا ہے جس نے پچھلے 25 سال میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں, اور اس دفعہ بھی یہ فیصلہ ان کا نہیں تھا بلکہ وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے. لیکن ہم سب نے یہ مشاورت کی اور جب حالات وہاں پر ایسے پیدا ہوئے جس میں ایک بڑی کنفرنٹیشن اور ہر قسم کی غلط قسم کی سیاست اور ملک کے اندر ایک انتشار کی جب کیفیت پیدا ہوئی تو سب کا خیال یہی تھا کہ حمزہ شہباز ہی ان معاملات کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو امیدوار کھڑا کیا گیا ہے. ویسے مگر مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ ظاہر ہے بار بار آپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے مگر احتساب کریں گے, مگر آپ کی حکومت بنی بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے ہی جو ایئرپورٹ کی سٹاپ لسٹ ہے اس میں نام ڈال دیے گئے محمد اعظم کا, شہباز گل صاحب کا, اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب کا, ارسلان خالد جو ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے تھے, ان کے گھر پر ریڈ ہو گیا, حالانکہ آپ کی حکومت نہیں بنی تھی. اس طریقے سے ہوگا تو یہ تو وہی ہوگا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا, تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں, یہ عمران خان صاحب نے خود کیا ہے, یہ سب ان کی حکومت میں ہوا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم پتہ کر لیں گے. ہم نے بے جا کسی کو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی, ہم نے کسی کی حد تک نہیں کرنی, کسی پر الزام نہیں لگانا ہم نے, لیکن یہ ہم پر لازم ہے کہ جس نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے وہ معاملات عوام کے سامنے رکھیں. تو ہم سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھیں کہ جناب یہ اشخاص ہیں, انہوں نے یہ کام کیے ہیں, اس کے بعد قانون اپنا راستہ لے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج ملک کے پاس 2 چوائسز ہیں, یا آپ نیب کو رکھیں یا ملک چلائیں, یہ دونوں معاملات اکٹھے نہیں چلتے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو نیب کے حوالے سے آپ کی واقعی رائے رہی ہے, دوسرا آپ لوگوں کو فوری طور پر جیسے جاوید اقبال سے بھی جان چھڑانی چاہیے, کیونکہ ان کے دور میں جو ہوا بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا, پرائیویٹ سیکٹر ہوا, ٹارگٹ آپ کو کیا گیا مگر کام نقصان خود حکومت کا ہو گیا, یہ آپ کو جان چھڑانی چاہیے فوری طور پر ان سے؟ جی بالکل, یہ ان سے بھی جان چھڑانی ہے اور نیب سے جان چھڑانی ہے. احتساب کا عمل پاکستان کے اندر قانون موجود ہیں, ادارے موجود ہیں جو احتساب کر سکتے ہیں. نیب آج 23 سال ہو گئے, نیب بنی تھی سیاستدانوں کے احتساب کے لیے, ایک شخص کو نیب کنوکٹ نہیں کر سکی. یہ صرف سیاست کو توڑنے مروڑنے کا ایک طریقہ بن گیا اور اس نے ملک کی پورے نظام کو تباہ کر دیا ہے. بس صاحب مجھے آخر میں بتائیے گا, آرمی چیف نہیں آیا آج وزیر اعظم شہباز شریف کی اوتھ ٹیکنگ میں, حلف برداری میں؟ خیر نہیں, یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے, حلف برداری میں نہیں آتے, چونکہ آج معاملہ لیٹ ہو گیا تھا. پہلے 7:30 کا ٹائم تھا, پھر وہ آگے بڑھ گیا, اسمبلی کی کارروائی لمبی ہو گئی, تو شاید انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ اس میں شامل نہ ہو. آپ پریشان نہیں ہیں اس بات پہ؟ نہیں, مجھے ان معاملات سے پریشانی نہیں ہوتی. جب مقصد ہو ملک کے معاملات کو درست کرنے کا تو اس میں سب کو مل کر کرنا ہے. اس میں فوج بھی شامل ہے, عدلیہ بھی شامل ہے, حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, تمام سیاسی جماعتیں ہیں. آج جو ملک کے حالات ہیں ہمیں سب کو اکٹھا لے کر چلنا پڑے گا اور سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کوشش کریں کہ ہم پاکستان کے معاملات کو درست کر سکیں اور اس کو ترقی کے راستے پر ڈال سکیں. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ حکومت 2023 اگست تک کی جائے گی, یعنی اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں گی. اچانک کیا فیصلہ ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا ہے, اس پر ذرا تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ایک سے پہلے شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وہ کہہ رہے انہیں لگتا ہے کہ اب اسمبلیاں پوری مدت کریں گی اور الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان صاحبہ موجود ہیں, حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دونوں کا بہت شکریہ. شری رحمان صاحبہ, کیا واقعی آپ کو بھی لگ رہا ہے پیپلز پارٹی میں, اور یہ کیا فیصلہ ہوا ہے کہ اب اس سال نہیں اگلے سال ہی انتخابات ہوں گے اور یہ حکومت اب اپنا ٹائم پورا کرے گی؟ جی تھینک یو شاہ زیب. اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ کب آج ہی آپ نے دیکھا کہ سویرن ہوئے ہیں اور شام کو ابھی سیرمنی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی, نئے پرائم منسٹر کی. تو یہ باتیں تھوڑا وقت لگتا ہے کب ہوگا کیا ہوگا, لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں گی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اولین ترجیح جو ہے وہ اس وقت جو الیکٹرل ریفارمز کا مسودہ ہے اس پر کام شروع کرنا ہے. تھوڑا سیٹل ہو جائے معاملہ یہاں پہ, آگے جو 3-4 دن میں ساری صورتحال کوئی شیپ لے اور لوگ اپنی اسمبلیوں میں واپس آئیں, تو یہ کام ہماری پہلی ترجیح ہے. اور مجھے یہ بتائے گا کہ اب ظاہر ایک پوری کی پوری کیمپین ہے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا, وہ وینسڈے کو بدھ کے دن جلسہ کریں گے پشاور میں, پھر اتوار کے دن کراچی میں. پوری الیکشن کیمپین میں چلے گئے ہیں. اور یہی ہے کہ جو یہ رجیم آیا ہے یہ امریکہ لے کر آیا ہے اور مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے. آپ خود سفیر رہی ہیں, معاملات کو جانتی ہیں. یہ پورا بیانیہ ہے, آپ کو لگتا ہے یہ بیانیہ جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے آپ لوگ سروائیو کر پائیں گے اور پورے الیکشن موڈ میں ہیں وہ؟ جی وہ تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اگر ان کو ہٹایا گیا ہے تو وہ ان کی عوام ان کو نہیں ہٹا سکتی. ان کی نمائندے جو اب ان کو چھوڑ گئے ہیں, ان کے جو دیکھیے نا منحرف بہت سارے لوگ ہیں, اپنے اراکین اور ظاہر جتنے الائز ہیں وہ گئے ہیں, اور سب کی بہت جائز اور پبلک میں بات ہو چکی ہے کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں. تو وہ ایک تسلیم کرنے, وہ ایک ڈینائلزم ہے, تسلیم کرنے تیار نہیں ہے کہ ان کی اپنی صورتحال ایسی ہے. وہ سیاسی اپنا ایک بھاؤ بڑھانے باہر نکلیں, اور وہ بہت خطرناک ایک بیانیہ لے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم وفادار باقی سب غدار. بیسکلی ان کی سوچ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے خواجہ امور پاکستان کے اتنی خطرناک نہج پر لا کے چھوڑ دیے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے کیبل پڑھ کے کہا ہے کہ ایک ٹیلی گرام جو آتے ہیں نا, کیبل آتا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے جلسے میں ایک بات کی ہے. پھر وہ ہر جگہ اسے لہرا رہے ہیں اور جواز بنا رہے ہیں, لیکن آج تک وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. آج بلکہ سوری صاحب جو ان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے کہا یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا ہے. جب ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے تو سارا ملک دیکھ سکتا ہے میرے بھائی, وہ ساری دنیا کا طریقہ کار ہے. کوئی ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی جب ہوتا ہے تو اس کے مطلب یہ آپ تک بھی پہنچنا چاہیے, آپ کے توسط سے دوسروں کو بھی یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ دکھا نہیں رہے ہیں, یہ شیئر نہیں کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی اونچ نیچ باتیں ہوتی ہیں ہر ملک میں. سفیر میں بالکل رہی ہوں اور بہت مشکل حالات میں شاہزیب بھائی. اس وقت تو سلالہ ہم نے ایک شہادتیں ہوئی تھی سلالہ سانحے کے بعد, آپ کو یاد ہے ہماری 25-26 شہداء آرمی کے ہوئے تھے. میں نے ان سے صاف ایک سوال پوچھا جی, میرا بس ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کو اس وقت اتنا ہتک آمیز لگا تھا وہ کیبل اور اتنا وہ خوفناک تھا, تو آپ نے اسی وقت کیوں نہیں اس پر پیش رفت کی, اسی وقت کارروائی ڈیماش وغیرہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو 7 کو کیبل بنائے. اور دوسری بات, آپ نے پھر امریکہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم آپ سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اپالوجی ہم نے لی اور یہ غیرت پر لڑے ہیں الیکشن. ہم نے تو امریکہ سے اپالوجی لی, معافی منگوائی, شمسی ایئر بیس بند کیا, 7 مہینے کارگو سپلائی لائنز بند رکھی. بھائی ایسا ہوا تھا سلالہ, جی سلالہ کے بعد بالکل آپ کی حکومت میں ہوا. شری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ. حامد میر صاحب, ظاہر ہے عمران خان صاحب بیانیہ بنا رہے ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی اور فیکٹس کچھ بھی ہوں, اب ان کا ارادہ اگر یہ ہو کہ ہم 2023 تک اگست تک حکومت چلائیں گے, عمران خان صاحب چلانے دیں گے؟ اسمبلیوں سے مستعفی ہو کے سڑکوں پر آ کر جلسوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے, وہ تو الیکشن کیمپین موڈ میں چلے گئے. جی ہاں, وہ الیکشن کیمپین موڈ میں چلے گئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کے سوشل میڈیا سائبر فورس ہے. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک نیریٹو چلایا تھا کہ جو بھی آزادی صحافت کی بات کرتا تھا, تھوڑی تنقید کرتا تھا, تو اس پہ وہ کہتے تھے یہ لفافہ ہے, یہ غدار ہے. اب جو ان کا نیریٹو ہے یہ کافی پھیلا ہوا نیریٹو ہے. اس میں کچھ انہوں نے جو پاکستان کی سیاست میں کچھ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, کچھ ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں, تو انہوں نے ان ٹرمنالوجیز کو نئے نئے نام دے دیے ہیں. مثلاً
اگر حکومت جو ہے وہ آئین توڑ دے تو آئین شکنی کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سرپرائز ہے. اسی طرح تحریک عدم اعتماد آ جائے تو یہ غیر ملکی سازش ہے. اگر ان کے اپنے اتحادی ساتھ چھوڑ دیں تو یہ غداری ہے. سپریم کورٹ اگر ایک 5-0 کا یونانیمس فیصلہ کرے تو کہتے ہیں یہ قومی وقار کا سودا ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک دن بھی اسمبلی نہ آئے, اسمبلی سے غیر حاضر ہیں, تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بہادر لیڈر ہے. اور عثمان بزدار کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے تو کہا جاتا ہے دیکھا کیسی زبردست لیڈرشپ ہے. مذہب کارڈ استعمال کیا جائے تو یہ امر بالمعروف ہے, اور اگر کوئی نیوٹرل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو باطل قوتوں کا اتحادی ہو گیا ہے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, ایک اور اہم بات بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اپوزیشن کہہ رہی ہے, کم از کم شاید نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک یہ معاملہ چلے گا. حمید میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میر صاحب, آپ نے جب ٹرانسمیشن میں ساتھ تھے تب بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ اتحادی خوش نہیں ہے. اب ان کا 2023 تک کا ارادہ ہے, آج پہلا دن ہے, پہلی تقریر ہے. ایم کیو ایم کے ریزرویشنز ہوئے, وہ تو چلے شہباز شریف صاحب نے دور کر دیے, وسیم اختر صاحب آ گئے. آپ کو لگ رہا ہے یہ ان سب کو اتنے بھاری بوجھ کو چلا سکتے ہیں, لے کے جا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب اگلے سال تک؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب کو بڑی محنت کرنی پڑے گی, اور ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو ان کی حکومت ہے اس کی بقا اور اس کی جو سروائیول ہے وہ صرف اور صرف تمام اتحادیوں کے ساتھ رہنے میں ہے. آج ان کی پہلی تقریر تھی, اس میں وہ ایم کیو ایم کا ذکر نہیں کر سکے, اور جو ایم کیو ایم کے کچھ مطالبات ہیں اس کا ذکر نہیں کر سکے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو بلوچستان ہے وہاں سے شہباز شریف صاحب کو 10 امپورٹنٹ ووٹ ملے ہیں, اور یہ 10 کے 10 ووٹ جو ہیں یہ پہلے مختلف اوقات میں عمران خان صاحب کے اتحادی تھے. 4 ووٹ بی اے پی کے ہیں, 4 ووٹ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہیں, 1 ووٹ شاہزین بگٹی صاحب کا ہے, 1 ووٹ اسلم بھوتانی صاحب کا ہے, اور بھوتانی صاحب سب سے آخر میں آئے ہیں, اور وہ گوادر کے ایم این اے ہیں, اور گوادر کے بھی بہت سے پرابلمز ہیں. تو ایک ذکر تو کیا ہے شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کا, لیکن بلوچستان کے بہت سے اور بھی سینسٹیو مسائل ہیں, تو ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. ایم کیو ایم کے مسائل کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ان سب اتحادیوں کو لے کے آئی ہے, اور وہ گارنٹر ہے کچھ معاملات میں شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں, کچھ معاملات میں پیپلز پارٹی گارنٹر ہے. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگر سب کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر اس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھائیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کا نیریٹو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف اینٹی امریکنزم کا کارڈ استعمال کریں گے, اور اگر یہ حکومت اپنی یونٹی جو ہے اس کا مظاہرہ نہ کر سکی تو یقیناً عمران خان صاحب انہیں بہت تنگ کریں گے. مگر مجھے یہ بتائے گا کہ پھر یہ استعفے حتمی ہو گئے تحریک انصاف کے, یا پھر جس طرح ایاز صادق صاحب نے 2014 میں کیا تھا اسی طریقے سے یہ طول پکڑیں گے, اور اگر عمران خان صاحب کامیاب نہ ہوئے حکومت گرانے میں تو وہ پھر واپس اسمبلی میں آ جائیں گے؟ دیکھیں, اب تحریک انصاف والے اگر چلے گئے نا اسمبلیوں سے تو پھر ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن تحریک انصاف کے جو اس وقت عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں نا وہ اس وقت ایک ایسے موڈ میں لگ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ان کا جو اینٹی امریکنزم کا نیریٹو ہے وہ اس کو بائے کر چکی ہے, اور لوگ سڑکوں پہ آ کے اور چند دنوں میں اس حکومت کو الٹا دیں گے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور تھوڑے دنوں میں وہ عمران خان صاحب کو فورس کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی بھی توڑوانا چاہتے ہیں. وہاں پہ پرویز الہی صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں پہلے ان کا مقابلہ تو کر لینے دو. تو یہ اب عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس موڈ میں جا رہے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ایم این ایز کی ایسی بھی ہے تحریک انصاف کے جن کا خیال ہے کہ یہ غلطی ہے اور ہمیں واپس جا کے اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ واپس جا کے بیٹھیں گے. اگر واپس جا کے بیٹھیں گے عمران خان تو ان کو یہ ان کی بہت بڑی سیاسی شکست نہیں ہوگی بلکہ یہ پولیٹیکل ہیوملیشن ہوگی. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب پہلے ہی کافی پولیٹیکلی ہیوملیٹ ہو چکے ہیں, مزید ہیوملیشن وہ افورڈ نہیں کرتے. تو اگر اب استعفے دے دیے تو پھر جائیں, اب واپس نہ آئیں. بہت شکریہ. حمید میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. یاد دیجیے, اللہ حافظ.